سے لے کر غروب آفتاب تک، غروب آفتاب کے بعد نہیں۔ اس لیے اب دوسرا حکم افطاری کا ہے نا، افطاری کر لو، شریعت میں ہے، احادیث میں باقاعدہ وضاحت ہے کہ افطاری کب کرو، جیسے غروب آفتاب ہو، اور حدیث پاک میں ہے غروب آفتاب ہوتے ہی جلد بازی کرو، یعنی غروب آفتاب ہو گیا اب جلد بازی کرنی ہے، اب رکنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں سارا دن تم بھوکے رہے، پیاسے رہے، اب اللہ کا حکم ختم ہو گیا کہ اب بھوکا پیاسا پن ختم، اب کھانا شروع، اور ابھی بھی ایک بندہ نہیں کھا رہا، کیا ہوتا ہے 10 منٹ اگر میں رک جاؤں تو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے، لہٰذا اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا روزہ مکروہ ہے۔ تو یہ جو اہل تشیع دیر کر کے روزہ رکھتے ہیں تو مکروہ کر کے، غلط بات ہے، ایسا نہیں کریں۔ جیسے ہی مغرب ہوتا ہے فوراً افطاری کرنی چاہیے۔ ہمارے مسلمان بھی بہت اس میں وہ کرتے ہیں کہ جناب پہلے تو اذان کا انتظار کرتے ہیں، اور بسا اوقات جناب مؤذن صاحب کو تو پتہ ہے کہ بھائی غروب آفتاب ہو چکا ہے، وہ ایک کھجور بھی کھا لیتا ہے، وہ ایک گلاس شربت بھی پی لیتا ہے تسلی کے ساتھ، اب جا کے اذان شروع کرتا ہے۔ پھر وہ لوگ پھر اذان میں کھاتے بھی نہیں ہیں، انتظار کرتے ہیں اذان ختم ہونے کا، اس میں اور پھر وہ مؤذن صاحب بڑی تجوید کے ساتھ، قرأت کے ساتھ مکمل لمبی اذان دیتا ہے، تو اس میں 10 منٹ تو گزر جاتے ہیں، اذان روزہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ آج کل تو آسانی ہے، چلو اللہ رب العالمین نے تو غروب آفتاب نشانی رکھ دی ہے، صبح صادق نشانی رکھی ہے، لیکن ہر بندے کو صبح صادق کا پتہ نہیں ہوتا، غروب آفتاب کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن آج کل تو نقشے بنے ہوئے ہیں، علماء کرام نے بڑی محنت کی ہے، پورے سال کے نقشے کو بنایا ہے، پہاڑوں میں بیٹھ کر، جنگلوں میں بیٹھ کر غروب آفتاب کو اور طلوع فجر کو چیک کیا ہے، اسی حساب سے نقشے بنا دیے، پورے پاکستان کے ہر شہر میں دیکھ لیا۔ تو ابھی آپ اپنے علاقے کا نقشہ اٹھا لو بھائی، سیدھی بات، رمضان سے 1-2 دن پہلے نقشہ ڈھونڈو، جہاں سے کوئی اچھا نقشہ ہے، کسی ادارے سے، کسی دینی ادارے کا نقشہ ہو، کسی دکان کا نہ ہو، آج کل تو ہر دکاندار نقشہ بناتا ہے، وہ پھر اب جلد بازی میں غلط بھی کرتا ہے، تو ایسا نہیں، جو مستند ادارہ ہے، اسلامی ادارہ ہے، اس کا نقشہ لے لو، اپنے پاس رکھ لو، رکھنے کے بعد بس ابھی چیک کرو، افطاری سحری سے پہلے بھی چیک کرو کہ بھائی سحری ہے، بس 1 منٹ بھی لیٹ نہیں کرنا۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یار آنکھ لگ گئی تھی، ابھی آنکھ لگی تو ہاں اٹھو بھائی 10 منٹ رہ گئے ہیں، جب تک وہ چائے بنتی ہے، جب تک کہ وہ کھانا گرم ہو جاتا ہے، وہ 10 منٹ پورے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں 5 منٹ کی اجازت ہے، کھاؤ۔ کس نے اجازت دی ہے 5 منٹ کی؟ یہ ایسا روزہ نہیں ہوتا، آپ کسی بھی مفتی سے جا کے پوچھیں بھائی، ٹائم جب داخل ہو گیا چاہے 1 منٹ بھی ہے، آپ کا روزہ نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوتا۔ اسی طرح افطاری میں بھی جلد بازی کرو، جیسے غروب آفتاب آپ کے پاس نقشہ موجود ہے، جیسے نقشہ ہوتا ہے اس سے 10 منٹ پہلے دعا کرو، بیوی بچوں کو بٹھاؤ، کھانا لگا ہوا ہے، دعا کر لو، لمبی دعا کرو، گریہ وزاری کرو اللہ کے سامنے، وہ دعا بڑی مستجاب الدعوت دعا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو یہ دعا بڑی محبوب ہے، پسند ہے کہ میرا بندہ سارا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، اور ابھی بھی اس کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کھا رہا، مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، تو یہ دعا بڑی عجیب دعا ہوتی ہے، اللہ کو محبوب ہوتی ہے، قابل قبول دعا ہوتی ہے، یہ دعا ضرور کیا کریں، لیکن ٹائم کے مطابق، اس سے پہلے جب بھی سمجھتے ہیں کہ 10 منٹ رہتے ہیں تو دعا کریں، 5-8 منٹ تک دعا کریں، اس کے بعد اب ٹائم دیکھیں، جیسے ہی ٹائم داخل ہو گیا فوراً شروع کریں، افطاری کریں، پانی پی لیں، کھجور کھا لیں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں، اس اذان کا انتظار نہ کریں بھائی۔ اذان کبھی دیر سے ہوتی ہے، اور کچھ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، عام طور پر تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، محلے کا جو سب سے بڑا آدمی ہے وہ جا کے اذان کرتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کبھی دماغ کام نہ کرے، 5 منٹ پہلے شروع کر دیتا ہے اذان، تو ایسا نہیں آپ نے اذان کا انتظار نہیں کرنا، نہ فجر کی سحری ختم ہونے پر اذان کا انتظار کرنا ہے، نہ مغرب کے لیے انتظار کرنا ہے، بلکہ آپ نے کسی مستند ادارے کا نقشہ اپنے موبائل میں رکھنا ہے یا گھر میں لگانا ہے، اسی کے مطابق سحری ختم کرنی ہے، اسی کے مطابق افطاری شروع کرنی ہے۔ آسان ہے، آج کل اس طرح کیا کریں۔ تو اس لیے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک تم نے یہ روزے کو پورا کرو۔ رات کب ہے؟ غروب آفتاب، اس کے بعد